السلام علیکم۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہی مائنڈڈ ٹیلنٹڈ ہیں، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب، ہمارا شوق ہے یا فلمی انڈسٹری میں کانٹینٹ لکھنا کیسا ہے، کیا لکھ سکتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ بہرحال اسی متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فلم انڈسٹری میں کانٹینٹ کسی بھی طریقے کا سانگ یا کچھ اور لکھنا کیسا ہے، اس میں کام کرنا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ایز مسلم آپ کو چاہیے کہ آپ مسئلے معلوم کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے، آپ کانٹینٹ لکھنا چاہ رہے ہیں فلم کے اندر، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد فیم بھی ہو سکتا ہے، مقصد ارننگ بھی ہو سکتی ہے، کمانا بھی ہو سکتا ہے، جاب ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر کمانا آپ کا مقصد ہے، ارننگ، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اسلام میں ارننگ کا کون سا طریقہ ہے جو اختیار کرنا بیٹر ہے۔ ارننگ کے اندر جو دو چیز آتی ہے، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ کہیں ارننگ ہماری اس طریقے سے تو نہیں ہو رہی ہے جو حرام طریقہ ہو، حرام راستہ ہو۔ آپ کو حلال راستے سے ارننگ کا حکم دیا گیا ہے، ارننگ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ فلم انڈسٹری کیا یہ اس طریقے سے ارننگ، کیا یہ حرام طریقہ ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے تو کیوں حرام طریقہ ہوتا ہے، اور حرام ہے کیا؟ دیکھ لیجئے، جو آپ کے اسلام میں، ہمارے اسلام میں، وی پراؤڈ ٹو بی مسلم، حرام جس چیز کو کہا گیا ہے، مکروہ جس چیز کو کہا گیا ہے، ناجائز جس چیز کو کہا گیا ہے، تو آپ اس میں عقل لگائیں، اب اس میں غور کریں، آبزرو کریں، دیکھیں گے آپ اس میں ضرور نقصان ہوتا ہے انسان کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور دنیا والوں کے لیے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز سے منع کیا جاتا ہے اسلام کے اندر، اور جو چیز ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ نقصان ہے، جس کی بنا پر اس کو حرام یا ناجائز کہا گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے ایک چیز فائدہ مند ہے تب اس کو حرام کر دیا گیا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ خود آپ کو بچانے کے لیے اسلام نے چیزوں سے روکا ہے کہ آپ رک جائیں۔ تو بہرحال کیا نقصان ہے، کیوں اس حرام اگر کہنے والے کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کانٹینٹ، اگر فلم انڈسٹری میں کانٹینٹ لکھنا اگر یہ حرام ہے تو کیوں ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں صحیح ہے؟ تو ایسا کیوں نقصان ہے؟ کیونکہ آج آپ فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں، کس چیز کو اس میں پروموٹ کیا جاتا ہے، کس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں اس میں آپ کا یہ جو دھرم ہے، ریلیجن اسلام ہے، یہ انسان کو ہر ایسی چیز سے بچاتا ہے جس سے انسان کی سوسائٹی جو ہے، معاشرہ جو ہے، بگڑے، تباہ ہو، اس میں جو ہے برائی پھیلے۔ برائی کیا چیز ہے بھائی؟ بے حیائی برائی ہے نا؟ یا ناچ گانے، ہم اور آپ برائی اس وقت سمجھتے ہیں، جو ریلیجس لوگ، پیپل ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، ناچ گانے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا تو ایک گویا کہ ایک دھرم کے طور پر وہ، اس سے ان کی ارننگ ہوتی ہے، وہ ان کا ایک جاب ہے، ان کا بھوشیہ ہے، بہت سارے لوگوں کا بھوشیہ ہوتا ہے، اور روزی روٹی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو لیکن ابھی یہ چیز ظاہر سی بات ہے، ہمیں دماغ لگانا چاہیے، کیوں یہ چیز نامناسب ہے، یہ ناموزوں کیوں ہے، اور کیوں اس سے منع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ بتائیے، انسانیت کو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، وہ انجوائمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے، اور انجوائمنٹ جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دیر پا ہوتا ہے، بس کچھ منٹ، کچھ سیکنڈ کے لیے، جب تک دیکھ رہے ہوتے ہیں تب تک، سمجھ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ اور پھر
بے حیائی ہم اور آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں ریلیجس کے اوپر، لیکن بہت سارے لوگوں کے نزدیک بے حیائی بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، یا عورتوں کا باحجاب ہونا، پردے سے ہونا، ان کے وہاں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ عورت کا کپڑا کیسا ہو، وہ جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہے ویسا ہو، وہ آزاد ہے۔ یہ دوسری دنیا میں جو کیا کہتے ہیں ریلیجس جو کھلے مائنڈ کے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس کو غلط نہیں کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اسلام ہے ان تمام چیزوں سے وہ روکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ لاجیکلی سمجھنا چاہیں گے، اگر وہ عقلی اعتبار سے اکارڈنگ ٹو مینٹلٹی آپ سمجھنا چاہیں گے، تو میں آپ کو بالکل سمجھا سکتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں بہت ہی نقصان دہ ہے، پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ۔ اور آج دیکھ لیجیے، آج دنیا میں کتنے ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب روک تھام کیا ہے، ذریعہ کیا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو ہم سے بھول ہو رہی ہے، جس کی ہم سے ناسمجھی ہو رہی ہے، کچھ تو بات ہے بھائی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلم انڈسٹری کو آپ دیکھیں، اس میں عقل لڑائیں کہ فلم انڈسٹری کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر اچھی چیز کو پروموٹ کرے تو، لیکن آج کل کی فلم انڈسٹری ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ فلم بنائیں، آپ ایز مسلم آپ فلمیں بنائیں، اور پھر ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو ریلیجس ہو، اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا بنایا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فلم بنائیں اس میں عورتوں کی ضرورت نہ ہو، وداؤٹ ویمنس بھی آپ فلم بنا سکتے ہیں، مرد ہوں، اس میں اچھے پیغامات ہوں۔ ابھی جیسے دیکھیے ایک ڈرامہ آیا ارطغرل غازی کا، گرچہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ڈرامہ تو ایسا کچھ آپ بنا سکتے ہیں، لوگوں کو اچھا میسج پیغام دینے کا ویڈیو آج ایک اچھا ذریعہ ہے، تو آپ خود فلم بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا کہتے ہیں رانگ کنٹینٹ نہ ہو، اچھا میسج جائے، اور پردے کے ساتھ ہو۔ اگر عورتوں کا استعمال بھی اس میں ہو، اداکاری ان کی ہو، تو پردے کے ساتھ ہو تو بالکل درست ہے، جائزہ اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے آپ ایک تو یہ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ اس میں کانٹینٹ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد ہوگا ارننگ ہوگا، یا تو فیم ہوگا، تو فیم یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا فیم یہ کیا کہتے ہیں پرپز ہے تو دیٹس رانگ، سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ آپ کا پرپز کیا ہونا چاہیے، بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا، یہ پرپز ہونا چاہیے، ہیومنٹی کا یہ تقاضا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی ہیومنٹی آپ سے یہی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو بہرحال یہ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر وہ صاحب کہنے لگے کہ یار پھر تو شوق کو دبانا ہوا، ہمارا جو انٹرسٹ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ بھائی شوق انٹرسٹ یہ واقعتاً آپ کاش سمجھنے کی کوشش کرتے، سمجھ رہے ہیں، کہ آپ ایز مسلم کاش آپ سوچتے، ایک چیز ہوتی ہے قربانی، سیکریفائس، سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے خواہش کی بھی قربانی کر دیں، اپنے شوق کو قربان کر دیں، اپنے انٹرسٹ کو قربان کر دیں، کس کے لیے؟ ریئلٹی کے لیے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے جو